الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر گفتگو کے سینکڑوں نہیں ہزاروں پہلو، یہ تو بحر ناپیدا کنار ہے، ہم شمار نہیں کر سکتے کہ حضور کے حوالے سے گفتگو کے کتنے پہلو ہیں، ہزاروں سے بھی زیادہ. میں طلباء کے لیے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. بخاری شریف ہے، حدیث کی مرکزی کتاب ہے. اس کی دونوں جلدوں کی فہرست گن لیں کتنے عنوان ہیں. کوئی بھی عنوان سیرت سے باہر کا ہے؟ سیرت طیبہ، باقی کتابیں چھوڑ دیں، مرکزی کتاب بخاری شریف ہے. اس کی دونوں جلدوں کی فہرست ہے، وہ سینکڑوں میں کہ ہزاروں میں، اور کوئی بات بھی سیرت کے دائرے سے باہر کی ہے. جو بات رسول اللہ سے منسوب ہو گئی ہے وہ سیرت ہے. حضور نے فرمایا، حضور نے کیا، حضور نے پسند کیا، ناپسند کیا، یہ نہیں کیا، ساری باتیں کیا ہے؟ سیرت ہے. دوسری بات، سیرت طیبہ پر ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں. کوئی ایک متوسط درجے کی کتاب دیکھ لیں، اس کی فہرست کا عنوان گن لیں کتنے ہیں. پہلی بات میں نے یہ کی ہے کہ سیرت طیبہ کے تذکرے کے ہزاروں پہلو ہے. میں گزارش کیا کرتا ہوں، جب کسی سے کہا جائے کہ سیرت پہ بات کرنی ہے تو پہلے وہ خود امتحان میں پڑ جاتا ہے، کون سی کرنی ہے، کون سی کرنی تو سمجھ میں آتی ہے، نہ کرنی والی بات سمجھ نہیں آتی، کون سی نہیں کرنی ہے. اور کی تو ایک دو ہی جاتی ہے. میں خود پریشانی میں کون سی بات چھوڑوں یار، ساری باتیں کی بھی نہیں جا سکتی. ایک بات یہ کہ بحر ناپیدا کنار ہے. ایک زمانے میں فارسی کا محاورہ ہوتا تھا، بحر ناپیدا کنار، وہ سمندر جس کے کنارے معلوم نہیں ہیں. اس زمانے میں اس دنیا کے سمندروں کے اکثر کے کنارے معلوم نہیں ہوتے تھے. اب زمین پر کوئی سمندر ہے جس کے کنارے معلوم نہ ہو؟ اس زمین پر کوئی سمندر ایسا ہے جس کے چاروں طرف کے کنارے معلوم؟ اب کو معلوم ہے. اب یہ محاورہ صرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ ہی صادق آتا ہے. بحر ناپیدا کنار، وہ سمندر جس کے کنارے نہیں ہیں، جس کی تہ نہیں ہے، جدھر جاؤ گے نئے جہاں ملے گے. دوسری بات، ایک آدھ پہلو پہ ہی بات کریں گے. آپ جس مجلس میں بھی کریں گے ایک آدھ پہلو پہ ہی بات کریں گے. آپ کے انتخاب کے ذوق کی بات ہے. میں بھی آج مختصر گفتگو میں ایک پہلو پر صرف بات کرنا چاہوں گا، ہزار پہلو میں ایک پہلو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں ایک جملہ فرمایا تھا، ساری زندگی کا نچوڑ تھا وہ. حجۃ الوداع کا خطبہ مینا میں جو ارشاد فرمایا، عرفات پہ ارشاد فرمایا، تو ساری 22 سال کی محنت کا نچوڑ تھا. اس میں ایک جملہ فرمایا، کل امر الجاہلیت موضوعا تحت قدمی. آج جاہلیت کی ساری قدریں میرے پاؤں کے نیچے. آج جاہلیت کی ساری قدریں کہاں ہیں؟ میرے پاؤں کے نیچے. میں اس کا ترجمہ یوں کیا کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جاہلیت کی ساری قدروں کو پاؤں تلے روند کر انسانوں کو آگے لے جا رہا ہوں. حضور کے پاؤں کے نیچے جو قدریں تھیں وہ کچھ ہمیں بھی پہچان لینی چاہیے، کون کون سی تھی. یہ مینا میں عرفات میں مینا میں کھڑے ہو کے فرما رہے ہیں. اس سے 22 سال پہلے صفا میں کھڑے ہو کر پہلی آواز لگائی تھی، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون.
صفا اور مینا میں کتنا فرق ہے؟ چند کلومیٹر ہے۔ پہلی آواز کہاں لگائی تھی؟ صفا پہ، جب چاچا جی نے کہا تھا تب بن لگا سائر الیوم لہذا جب صلاح، اور آخری یہ آواز کہاں لگائی ہے؟ عرفات میں، مینا میں۔ کل امر الجاہلیت موضوع تحت قدم، جاہلیت کی ساری قدریں آج میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ جب تھوڑا سا دیکھ لیں کہ کون کون سی قدریں اس وقت تک کھڑی تھی اور اب حضور کے پاؤں کے نیچے تھی۔ 8-10 موٹی موٹی تو ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے نا۔ جب حضور پہلی آواز لگا رہے تھے ایھا الناس، تو چاروں طرف بت کھڑے تھے۔ صفا مروہ پر بھی اوصاف اور نائلہ کا بت کھڑا تھا، پاس کھڑے ہو کر بات کی تھی۔ اور حرم مکہ میں کتنے بت؟ 360 بت تھے۔ اور جب یہ دوسری آواز لگا رہے ہیں 22 سال کے بعد، تو پورے جزیرۃ العرب میں کوئی بت باقی رہ گیا تھا۔ پہلی آواز بتوں کے درمیان کھڑے ہو کر لگائی۔ صاف کا نائلہ، اور صاف کا بت تھا، نائلہ کا درمیان میں کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں۔ اور جب یہ دوسری آواز لگائی ہے تو پورے جزیرۃ العرب میں کوئی ایک بت بھی باقی رہ گیا۔ دوسری بات، پہلی قدر کیا ختم کی؟ شرک اور بت پرستی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی آواز لگائی تھی تو اس وقت بیت اللہ کا ماحول کیا تھا؟ زبان، قبیلہ، علاقہ، فخر انتہا پر تھا۔ میں قریشی ہوں، میں ہاشمی ہوں، میں عرب ہوں، میں عجم ہوں، میں بنو تمیم کا ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ نسلی امتیازات، لسانی امتیازات، اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ عرب والے ہمیں عجمی کہتے تھے، گونگے ہیں۔ زبان صرف ہمارے پاس ہے، عربوں کے پاس پوری دنیا کو کیا کہتے تھے؟ عجمی کا معنی کیا ہے؟ گونگے، ان کے پاس زبان ہی کوئی نہیں۔ یعنی یہ تفاخر کا عالم یہ تھا۔ عرب اور عجم برابر نہیں سمجھے جاتے، اور قریشی، اللہ اکبر کبیرہ، قریشی اور غیر قریشی کا خون برابر نہیں تھا۔ اگر قریشی کسی غیر قریشی کو قتل کر دیتا تو جواب میں قتل نہیں ہوتا تھا، اور اگر غیر قریشی قریشی کو قتل کرتا تھا تو جواب میں 2 قتل ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ 22 سال کے بعد نتیجہ بتا رہے ہیں تو اس وقت تو عرب عجم، انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ لا فخر لعربی علی جمی ولا لاسود الاحمر علی اسود کلکم من آدم و آدم من تراب۔ کوئی نسلی امتیاز باقی رہ گیا تھا؟ کوئی زبان کا، کوئی علاقے کا، کوئی فرق باقی رہ گیا تھا؟ ارے بھائی، اور اس کی ایک جھلکی فتح مکہ پر تاریخ والے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ فتح مکہ، دیکھیں یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، یہ ریاست قائم ہوئی ہے، قبضہ ہوا، تو پہلا کام فلاں، پہلی اذان کس نے دی ہے، جھنڈا کس نے لہرایا ہے، اوپننگ کس نے کی ہے۔ اب فتح مکہ کے بعد پہلی اذان دینی ہے، اوپننگ کرنی ہے، اور بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے دینی ہے۔ انتخاب کس کا ہوا تھا؟ بلال۔ بلال چھت پہ چڑھے، اللہ اکبر کہا، پورے نسلی اور زبانی اور رنگ کے امتیاز کو پاؤں کے نیچے مسل کر رکھا۔ ایک قریشی سردار کا، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، لیکن اس وقت یوں آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے کھسکتے کھسکتے باہر نکل گئے کہ یہ منظر میں کیسے دیکھوں کہ بیت اللہ کی چھت پہ بلال کھڑا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔
یوں آنکھوں کے سامنے ہاتھ رکھ کے کھسکتے کھسکتے مکے سے باہر لگا. اپنے باپ فوت ہو گیا تھا. اپنے باپ کو کہتا ہے میرے باپ وہ کتنا خوش قسمت ہے کہ یہ منظر دیکھنے کے لیے زندہ نہیں. بلال بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہے. اچھا میں صرف گن رہا ہوں. یوا ہوتا تھا کہاں ہوتا تھا؟ بیت اللہ میں ہوتا تھا. اور جوئے کے جواز کے لیے تیر کن کو پکڑا رکھے تھے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ سے بت نکالے ہیں، توڑے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت بھی تھا، اسماعیل علیہ السلام کا بت بھی تھا. ان کے ہاتھوں میں کیا تھے؟ جوئے کے تیر تھے، لاٹری کے تیر. اللہ ان کا بیڑا غرق کرے. انہوں نے اپنے لیے جواز فراہم کرنے کے لیے ان بزرگوں کے ہاتھ پہ جوئے کے تیر پکڑا دیے. یہی ہوتا ہے نا. وہ جوا ختم ہوا. شراب تھی یا نہیں تھی؟ ختم ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اچھا اریانی ننگے تو آپ کیا کرتے تھے؟ کہتے نیچر ہے. آج کل کے نیچرل کلب، اس وقت کا سب سے بڑا نیچرل کلب بیت اللہ بنا ہوا تھا. آج کل نیچرل کلب ہے کیا ہوتا ہے وہاں؟ کپڑے اتار کر جائے، جیسے دنیا میں آئے تھے ویسے کٹھے ہوں گے. دنیا میں کون 3 پیس میں آیا تھا؟ نہ کوئی 3 پیس میں آیا تھا، نہ کوئی دھوتی کرتے میں آیا تھا. کہتے ننگے آئے تھے. اور اللہ کے گھر ننگے جائیں گے. اللہ کے یہاں سے ننگے آئے تھے، اللہ کے گھر ننگے جائیں گے، ننگے جاتے تھے. یہ کلچر تھا، نیچر کی علامت تھی. ہمارے حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ بڑی مزے کی بات کہا کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ کسی نے ذکر کیا داڑھی کے بارے میں. یہ نیچر نہیں ہے، یہ کوئی 15-16 سال کے بعد آتی ہے. پیدا ہوتے وقت داڑھی ہوتی ہے؟ پیدا ہوتے وقت داڑھی ہوتی ہے؟ اور جس کی ہو وہ نارمل سمجھا جاتا ہے. اب نارمل ہے. یہ بعد میں آتی ہے، نیچر نہیں ہے. انہوں نے بڑے کہا بھائی جو چیزیں بھی بعد میں آئی ہیں سب کاٹ دو. نیچر کی دلیل یہ ہے کہ پیدا ہوتے وقت نہیں تھی، تو بہت سی چیزیں بعد میں آئی ہیں. تفصیل کی گنجائش نہیں. سب خیر نیچر کے نام پہ جاتے تھے، ننگے جاتے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریانی باقی رہنے دی، ختم کر دی اور پابندی لگا دی. نہیں بیت اللہ میں نہیں، میقات سے آگے وردی کے بغیر نہیں آؤ گے. یہ نہیں کہ بیت اللہ کا طواف ننگے نہیں کرو گے، میقات سے آگے وردی میں آؤ گے، دو چادروں میں آؤ گے. چاروں طرف ایک حدود متعین کر دی. شرک بت پرستی ختم کی، جوا ختم کیا، شراب ختم کی، سود ختم کیا، قریانی ختم کی. ناچ گانے کی محفلیں وہاں ہوتی تھیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. یہ ناچ گانے کی محفلیں کہاں ہوتی تھیں؟ مکے میں ہوتی تھیں. میں کہا کرتا ہوں کہ جب حضور نے قرآن پاک کی محفلیں آباد کی تو نضر بن حارث نے مکے میں کیبل بچھا دی، ناچ گانے کی محفلیں شروع کر دی. ان میں سے کوئی چیز بھی باقی رہی؟ میں صرف یہ توجہ دینا وقت نہیں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 22 سال کی یا 23 سال کی محنت سے جو قدریں ختم کی تھیں، یوا، شراب، سود، ناچ گانا، عریانی، فحاشی، بت پرستی اور نسلی امتیاز، قبائلی امتیاز، ساری باتیں ختم کی تھی نا. آج کیا پوزیشن ہے؟ وہ ختم ہے یا واپس آ گئی؟ اور ساری قدریں سویلائزیشن کے نام سے، نیچرلزم کے نام سے، وہ ساری قدریں معاشرے میں کیا آ گئی ہیں؟ آ گئی ہیں یا نہیں آ گئی؟
میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ مغرب بہت بڑا اچھا بیوٹی پارلر ہے، بہت اچھا بیوٹی پارلر ہے، کہ جو چیزیں ہم نے پاؤں کے نیچے روند کر سمندر میں پھینک دی تھی، اسے نکال کر بیوٹی پارلر سے گزار کر سولائزیشن کے علامت کے طور پر دوبارہ رکھ لی۔ اس لیے آج جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا میرے لیے اور آپ کے لیے سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ جو قدریں حضور نے 22 سال کی محنت سے ختم کی تھیں وہ آج پھر آ گئی ہیں۔ ہمیں حضور کی زندگی کا سب سے بڑا مشن کیا ہے؟ کل امر الجاہلیت موضوع تحت قدمی ہاتین، ساری جاہلیت کی قدریں میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ سیرت طیبہ کی جد و جہد کا سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ ان قدروں کو دوبارہ ختم کرنے کی بات کی جائے، اس کے خلاف آواز آواز تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ آواز تو اٹھائی جائے، اور کم از کم درجہ ہے کہ خود تو شریک نہ ہونا۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ ہم اس کو ختم کر سکیں، دوسرا درجہ کیا ہے کہ آواز تو بلند کرتے رہیں، اور آخری درجہ کیا ہے؟ ہم تو شریک نہ ہونا۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، استقامت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔